السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دفاع قرآن کریم کورس کا پہلا سبق ہے کہ قرآن مجید کا دفاع کیوں ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لیا ہے، کسی کو حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، تو اللہ رب العزت قرآن مجید کی حفاظت وہ کس طرح کرواتے ہیں؟ تو یہاں بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا بھی خود ہی ذمہ لیا ہے۔ جس طرح انسانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کروائی ہے، اپنے بندوں کے ذریعے حدیث کی بھی حفاظت کروائی ہے۔ تو آج ہم بھی اس بابرکت کورس کا آغاز اس بات سے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا دفاع خود کیا ہے، اور کن کے ذریعے سے؟ انسانوں کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو پہلے نمبر پر پوری دنیا کائنات میں ہر جگہ ہر کونے میں تقریباً بہت زیادہ حفاظ کرام کی تعداد موجود ہے کہ جو کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید آیا کہ لفظوں کے اعتبار سے ہی محفوظ ہے کہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ تو جس طرح کوئی آدمی قرآن مجید کے الفاظ کو تبدیل نہیں کر سکتا، جرأت نہیں رکھتا، اسی طرح ہی قرآن مجید کے معنی کو بدلنے کی اگر کوئی آدمی کوشش کرتا بھی رہے تو اس کی کوشش ناکام ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو کہ جن کے ذریعے سے قرآن مجید کی صحیح معنوں میں جو صحیح معنی بیان ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ضرورت کیوں ہے، دفاع قرآن مجید کورس کی اہمیت کیا ہے؟ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ اگر اصول کرخی کو پڑھیں تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جو بھی آیت قرآن مجید کی جو بھی آیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مخالف ہوگی تو اس کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ تو اب آیا کہ یہ اصول اور قانون صحیح ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو دیکھا جائے، اگر وہ امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق آئے تو اس کو مانا جائے، وگرنہ اس کو منسوخ سمجھا جائے۔ تو یہ بالکل بات غلط ہے۔ حالانکہ ناسخ منسوخ کی جو شائط ہیں محدثین کے نزدیک کہ کون سی آیت منسوخ ہوتی ہے کون سی ناسخ ہوتی ہے، یہ علیحدہ اصول و قانون ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بنی، جس طرح کے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کیوں ضروری ہے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ ملا نظر بن محمد عیاشی لکھتا ہے کہ جابر جوفی سے روایت ہے کہ میں نے باطن قرآن میں ابو جعفر محمد باقر سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق پوچھا۔ بات توجہ سے سننے والی ہے۔ محمد نظر بن محمد عیاشی وہ لکھتے ہیں کہ جابر جوفی سے روایت ہے، جابر جوفی سے روایت ہے کہ میں نے باطن قرآن میں قرآن مجید کے باطن کے بارے میں ابو جعفر سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق سوال کیا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم پہلے کافر نہ بنو۔ اب یہ آیت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی، اور پہلے کافر نہ بنو۔ اب اس آیت کی تفسیر میں تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 اور ایک محقق نے عیاشی کے اس معنی کو البحار والبرہان
اور اس بات الہدایت سے بھی ثابت کیا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر غلط کی گئی، قرآن مجید کی تحریف کی گئی، ہم اس کا دفاع بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یعنی ابو بکر اور اس کا ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، جنہوں نے ان کی اتباع کی اور ان کا دین قبول کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کو مراد لیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ابو بکر عمر ان کے ساتھیوں ولا تکونوا اول کافر بہ، اس قرآن کے ساتھ کفر میں پہل کرنے والے تم لوگ نہ بنو۔ حالانکہ یہ معنی اور مطلب بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ ابو جعفر محمد باقر کو اس باطنی تفسیر سے بری الذمہ قرار دیتے ہیں ہم، کہ جس سے باطنیوں کا مقصود کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر کی یعنی کہ وہ تکفیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ سب سے پہلے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اور پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، تو انہوں نے کہا اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حالانکہ اس آیت اور اس سے پہلے والی آیت میں نہایت واضح طور پر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، بنی اسرائیلیوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن مجید جس کو اللہ نے تورات کی تصدیق کے لیے نازل کیا تھا، وہ تورات جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل فرمایا، اس پر ایمان لانے کو حکم دے رہا اور ترغیب دلا رہا ہے، اور اس کے ساتھ کفر کرنے سے بنی اسرائیلیوں کو اللہ منع فرما رہے۔ لیکن ان باطنیوں نے اللہ کے کلام میں یہودیوں سے بھی بڑھ کر تحریف کر ڈالی ہے۔ قرآن مجید میں جو یہ آیا ہے نا ولا تکونوا اول کافر بہ، اس سے مراد بنی اسرائیلی ہیں، کہ بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے کہا کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، تو ان لوگوں نے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کو لیا، حضرت عمر فاروق کو لیا۔ تو یہی قرآن مجید کے کتنے ایسے مقام ہیں کہ جہاں انہوں نے قرآن مجید کی آیات کے غلط مطلب بیان کیے ہیں اور پھر اس کی تحریف کی ہے، تو ہم قرآن مجید کا صحیح معنی بیان کریں گے اور دفاع کریں گے قرآن مجید کا ہی، کہ یہاں قرآن مجید کا مقصود یہ ہے، نہ کہ جو تم بیان کر رہے ہو وہ ہے۔ اور ہم ساتھ یہ بھی بیان کریں گے بعد ایسے بڑھ کر، یعنی کہ یہ عیسائی اور یہودی جو لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید میں تو اتنے بڑے بڑے اعتراضات کیے ہیں، اور ان کے علاوہ ہمارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے اعتراض کر دیے ہیں، انہوں نے اعتراض واضح نہیں کیے، لیکن اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ اس کا معنی اور طریقے سے بیان کر کے یہ قرآن مجید اگر ہم صحیح معنی بیان کریں وہ کہتے ہیں یہ معنی نہیں، اس کا مطلب قرآن پہ اعتراض کیا ہوا ہے انہوں نے۔ دوسری مثال کہ دیکھا جائے کہ کیسے معنی کیا ہے، مفہوم اس کا کیا بیان کیا جاتا ہے، تو ملا عیاشی وہ اپنی کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 میں لکھتے ہیں کہ محمد بن منصور سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے سے اس فرمان کے متعلق پوچھا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 33، انما حرم رب الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے پیغمبر کہہ دے میرے رب نے تو صرف برے بے شرمی کے کاموں کو جیسے زنا، اغلاط وغیرہ کو حرام کیا ہے، کھلم کھلا ہو یا چھپ کر ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے برائی کو چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو چاہے لوگوں کے سامنے ہو چاہے چھپ کر ہو، اللہ نے حرام کیا۔ اب یہ ہے قرآن مجید کا ایک واضح مطلب بھی سمجھ آ رہا ہے، لیکن کیا ترجمہ انہوں نے قرآن مجید میں کیا کیا؟ اس نے کہا ملا یاشی صاحب نے جس سے سوال کیا اور اس نے آگے سے جواب دیا، کہتے ہیں قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے، قرآن مجید کا ایک باطن ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے وہ ظاہر ہے، جو حرام قرار دی ہے وہ ظاہر ہے۔ اور دیکھو آگے کہتے ہیں کہ باطن میں اس سے مراد ظالم ائمہ ہے، نعوذ باللہ۔ اب باطن سے مراد یعنی کہ ہے کہ کھلم کھلا ہو یا چھپ کر، اور باطن سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ظالم ائمہ، کہتے ہیں باطن سے مراد ظالم۔ کہاں قرآن مجید کی تفسیر گئی؟ تو ایسے ہی جو کچھ اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ ظاہر اور باطن ہر دو، کہتے ہیں باطن سے مراد ائمہ ہے، ظاہر سے مراد۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باطن حرام کیا ہے، باطن کو حرام کیا، نعوذ باللہ ائمہ کو حرام کیا، کیا حرام کیا؟ کوئی واضح بات سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ اگر صحیح معنی بیان کیا جائے جس طرح کہ میں کرنے والا ہوں تو بات واضح ہوتی ہے۔
تو محقق نے اس عبارت کو نقل کرنے میں بحار الانوار والبرہان پر بھی انحصار کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ نیک بندے سے کون شخص ہے، لیکن بات واضح ہے کہ یہ شخص کے بار ائمہ باطنیہ میں سے ہے، اور باطنی ظالم ائمہ سے مراد سب سے اول یہ لوگ سیدنا ابو بکر کو اور حضرت عثمان کو لے رہے ہیں، جبکہ ائمہ حق سے مراد ائمہ اہل بیت ہے، جن کی آڑ لے کر یہ لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید میں تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اب ایک پتہ نہیں اوٹ پٹانگ لگائی ہے انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت میں کہ ظاہر سے مراد جو ہیں وہ ظاہری چیزیں، یعنی کہ ظاہری گناہ، اور باطن سے مراد ائمہ۔ حالانکہ اب جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں جو کہ قرآن مجید سے ثابت بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہری چیزوں سے مراد بے حیائی ہے، اور گناہ کے وہ کام ہے جو اعلانیہ کیے جاتے ہیں، جیسے زنا کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، چوری کی جاتی ہے۔ اور باطنی گناہ سے مراد جو چھپ کر کیے جائیں، تو چھپ کر کوئی بھی گناہ ہو، چاہے چھپ کر چوری بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی برائیاں جو انتہائی کبیح ہوں جیسے زنا اور محرم عورتوں سے نکاح وغیرہ کرنا، تو یہ یعنی کہ باطنی یعنی کہ برائیاں، تو اللہ نے ان سے روکا ہے۔ معنی تو یہ واضح ہے قرآن مجید، اور کہاں سے کہاں مطلب لے گئے کہ ظاہر سے مراد جناب ظاہری چیزیں یعنی کہ جو اللہ نے حرام کی، اور باطنی سے مراد نعوذ باللہ ائمہ حق ہیں، اور مطلب ان کا مفہوم یہ ہے، ائمہ سے مراد آنکھیں ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی کو لیتے ہیں۔ مفہوم بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ امت پہ حرام ہے ان پر ایمان لانا یا ان کو صحابہ ماننا، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ قرآن مجید میں سے ہی صحابہ کرام کی توہین کرنا۔ حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ہم اگر تسلیم نہیں کرتے تو ہم اسلام کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ حضرت عثمان کو نہیں مانیں گے تو اسلام کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ پہلے 2 سال تو خلافت ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ تو اسی طرح میں انشاءاللہ العزیز دفاع قرآن کریم کورس میں تمام ان باطن یعنی کہ جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں ان کو سامنے رکھوں گا، یہودیوں کو بھی جو قرآن پر انہوں نے اعتراض کیا ان کے جواب پیش کروں گا، عیسائیوں کو بھی، اور نام لحاظ مسلمانوں کو بھی، اور نام لحاظ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے جو قرآن مجید میں کچھ ہوتا ہے، اور جب قرآن مجید کی آیات پیش کی جائے ان کے مذہب کے مخالف تو وہ آگے سے اعتراض پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اعتراض دوسرے مسلک پہ نہیں ہوتا، قرآن پہ ہوتا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کا دفاع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس یعنی کہ بابرکت کورس میں ہماری مدد فرمائے۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ قرآن مجید کا دفاع، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک ذمہ داری ہم یہی سمجھتے ہیں، اللہ نے ہمیں قبول فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلے سال دفاع صحیح البخاری کورس لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، تو اس سال ہم دفاع قرآن کریم کورس کا آغاز کر رہے ہیں ابن حنبل اوپن یونیورسٹی کی طرف سے۔ تو تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور روزانہ یہ لیکچر انشاءاللہ العزیز ہوا کرے گا، ساتھی سماعت فرمائیں اور لوگوں کو آگے بھی شیئر کریں، تاکہ آج کل کے اس دور میں پرفتن دور میں لوگ قرآن مجید کو بدلنے کے درپے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں جس طرح کہ قرآن مجید کی آیات 6666 آیات ہیں، وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا وہ قرآن ہے جس کی 12,000 آیات ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔